بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورس، آج ہم جس اسٹوری کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ سورہ الکہف کی لاسٹ اسٹوری ہے، یعنی کہ 4th اسٹوری، اور یہ اسٹوری ایک بادشاہ کے متعلق ہے۔ ان کا نام ہے ذوالقرنین۔ This story is about a just king of power named Zulkarnain the Cyrus. Zulkarnain was a just and righteous king who traveled from west to east. Zulkarnain ایران کے بادشاہ تھے۔ اس ٹائم پر ایران 2 جگہوں میں بٹا تھا، پارس اور مادہ، جسے ہم میڈیا بھی کہتے ہیں۔ ذوالقرنین بادشاہ نے ان دونوں جگہوں پر قبضہ کر لیا تھا اور ان دونوں جگہوں کو ملا کر ایک سامراجیہ بنا لیا تھا۔ تاریخ میں یہ پہلے ایسے بادشاہ تھے جنہوں نے ان دونوں جگہوں پہ ایک ساتھ قبضہ کر ان کو ایک جگہ شامل کر لیا۔ اس لیے بادشاہ ذوالقرنین کا جو تاج تھا اس پر انہوں نے 2 سینگ بنوائے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ 2 سینگ ان دونوں جگہوں کا ہی سمبل ہے۔ تاریخ میں ذوالقرنین بادشاہ سائرس نام سے فیمس ہے، یا پھر ان کو طے خسرو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ قرآن میں ان کی جرنیز میں سے 3 کا ذکر کیا گیا ہے۔ عرب میں ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ذوالقرنین بادشاہ کے متعلق سوال کیا گیا، تب اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب قرآن مجید میں اس طرح سے دیا کہ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دو کہ ہم نے اس کو زمین میں بہت دسترس پہنچ دی تھی اور ہر طرح کا سامان عطا کیا تھا۔ یعنی کہ ذوالقرنین بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا، یعنی کہ مالی اعتبار سے ذوالقرنین بادشاہ نے 3 جگہوں کا سفر کیا تھا۔ تو سب سے پہلا ذکر اس جگہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے سب سے پہلے کہ ذوالقرنین جب سورج کی ڈوبنے کی جگہ پہنچے تو ایسا پایا کہ وہ کیچڑ کی ندی میں ڈوب رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جگہ جس کو قرآن میں مینشن کیا گیا ہے وہ میڈیٹرینین سی ہے۔ جب بھی ہم سمندر ساحل پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں ایسا نظر آتا ہے کہ سورج جیسے ڈوب رہا ہو، اور وہاں کا پانی کافی گندلا سا بھی ہے۔ تو اس جگہ پہنچ کر وہاں انہوں نے ایک قوم دیکھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوٹ دے دی کہ چاہے وہ ان کے اوپر ظلم کرے یا پھر ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، دونوں ہی باتوں کی ان کو اجازت تھی۔ تب ذوالقرنین نے کہا کہ جو بھی کفر و بدکاری سے ظلم کرے گا تو ہم اسے سزا دیں گے، اور جب وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ بھی انہیں سزا دے گا، مگر جو نیک عمل کرے گا اور بات کو مان لے گا تو ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین نے اس علاقے کو فتح کر لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ قوم ان کے تابعدار تھی۔ اب ذوالقرنین بادشاہ نے دوسرا سفر طے کیا۔ قرآن میں آتا ہے ذوالقرنین سورج کی اگنے کی جگہ پہنچے تو پایا کہ سورج ایسے لوگوں پہ نکلتا ہے جن پر ہم نے سورج کی طرف سے چھپنے کے لیے کوئی اوٹ ہی نہیں بنائی تھی۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو علاقہ تھا وہ مکرو کا علاقہ تھا، اور اس علاقے میں جو لوگ گھر بنایا کرتے تھے تو اس میں چھت نہیں ڈالا کرتے تھے، وداؤٹ روف وہ لوگ گھر بنایا کرتے تھے، اس لیے سورج کی ڈائریکٹ روشنی ان کے اوپر آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ اسی میں آگے فرماتے ہیں کہ لوگوں کے پاس جو کچھ بھی تھا ہم کو سب کی خبر تھی۔ اب ذوالقرنین بادشاہ نے تیسرے سفر کی تیاری کری۔ اب اس تیسرے سفر میں ذوالقرنین بادشاہ 2 پہاڑوں کے درمیان کی جگہ میں پہنچے۔ یہ سفر انہوں نے شمال میں طے کیا تھا، یعنی کہ نارتھ سائڈ میں۔ تو پہاڑوں کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ جگہ کیسپین ساگر اور بحر اسود کے بیچ کی جگہ ہے۔ یہ دونوں ہی چیزیں پیرل چلتی ہیں۔ یہاں پر ذوالقرنین بادشاہ کو جو قوم ملی تھی وہ زبان نہیں جانتی تھی، یا پھر یہ کہے کہ وہ ان کی زبان نہیں جانتی تھی، دوسری زبان بولتی تھی، لیکن جیسے بھی کر کے ان لوگوں نے ذوالقرنین بادشاہ سے بات کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ یاجوج اور ماجوج 2 بہت بڑی فسادی قومیں ہیں اور وہ یہاں آ کر فساد مچا دیتی ہیں، یعنی کہ وہ سب کچھ کھا جاتی ہیں، چاہے وہ ان کے مویشی ہوں، انسان ہوں، گھاس پھوس ہو، کچھ نہیں چھوڑتی۔ یاجوج ماجوج نوح علیہ السلام کی 3 اولادیں تھیں، ان 3 اولادوں میں سے یافس جو ان کی اولاد تھی انہی کی نسل میں سے ہیں۔ آج کے طور پہ سمجھ لیجئے ویسٹرن یوروپ اور ایسٹرن یوروپ کا، خاص طور پر شمالی علاقہ یعنی کہ نارتھ علاقہ، پورا رشیا کا علاقہ، چائنا کا علاقہ، ہند چائنا تک، یہ سبھی یافیس کی اولاد ہیں۔ ذوالقرنین بادشاہ سے اس قوم نے شکایت کی، تب وہ چاہتے تھے کہ ذوالقرنین بادشاہ یاجوج ماجوج اور ان لوگوں کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دے۔ ان سے بدلے میں کہا کہ آپ ہم سے جو بھی معاوضہ چاہتے ہیں وہ لے سکتے ہیں، لیکن ذوالقرنین بادشاہ جو کہ بہت غنی تھے اللہ کی دولت سے، انہوں نے ان کو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو بھی نعمتیں بخشی ہیں وہ میرے لیے کافی ہیں، مجھے اب کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہاں تم مجھے مین پاور دو، یعنی کہ مجھے کچھ لوگ دو اس دیوار کو بنانے میں جو میری مدد کرے، اس طرح سے میں آپ کے اس قوم کے درمیان میں ایک لمبی دیوار کھڑی کر دوں گا۔ تب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان کا حصہ بنا دیا گیا۔
यानी कि एक दीवार खड़ी कर दी गई उन दोनों पहाड़ों के दरमियान, ताकि वो लोग याजूज माजूज की कौम उस दीवार को पार ना कर सके। एक बैरियर खड़ा कर दिया ताकि वो लोग उससे क्रॉस करके ना पाएं। अब उस दीवार को जब लोहे के साथ मजबूत करके बनाया गया, इस तरह से मजबूत किया गया, दीवार को कंप्लीट बनाने के बाद पिघलता हुआ तांबा उसके ऊपर पिघलाकर डाल दिया गया। अब वो दीवार इतनी मजबूत हो चुकी थी, कोई भी इस दीवार को गिरा नहीं सकता था। जुल्करनैन बादशाह ने उस कौम से कहा कि अब ये इतनी मजबूत है, ना ही तो याजूज माजूज इसमें नकब लगा सकते हैं, ना ही इस पर चढ़कर इस दीवार को पार करके इस पार आ सकते हैं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए ये भी कहा, इसमें मेरा कोई भी कमाल नहीं है, ये सारा कमाल अल्लाह ताला का ही है जिसने मुझे ये ताकत बख्शी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि दीवार जब तक खड़ी रहेगी, जब तक अल्लाह ताला का हुक्म रहेगा, लेकिन जिस दिन मेरे परवरदिगार का हुक्म वहाँ पहुँचेगा, इस दीवार को गिराकर हमवार कर देगा और याजूज माजूज छोड़ दिए जाएंगे, यानी कि वो बुलंदियों से इस दीवार को पार करते हुए इस पार आ जाएंगे, यानी कि ज़मीन पर जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं सबको तबाह और बर्बाद कर देंगे। इस तरीके से जुल्करनैन बादशाह ने इन 3 सफ़रों को मुकम्मल किया। जुल्करनैन ने जो वो दीवार बनाई थी, उसका एट्रीब्यूट भी उन्होंने खुद को नहीं देकर अल्लाह ताला को दिया, यानी कि इससे पता चलता है कि वो कितने ज़्यादा हम्बल थे और ग्रेटिट्यूड वाले थे। उम्मीद है आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी होंगी। आपको ये स्टोरी कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके की और अमेजिंग स्टोरीज़ और इस्लामिक नॉलेज के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि इंशाल्लाह आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ, या कोई भी टॉपिक आपका ऐसा हो जो आपको समझ नहीं आ रहा हो, मैं कोशिश करूँगी इस पर डिटेल स्टडीज़ करके आपको सही जवाब दे सकूँ, सही राय बता सकूँ। जल्दी मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।